امی کے لیے لے کے جانے ہیں، وہاں بھتیجے بھتیجیاں میرے، تو وہ اب میں باکس میں ڈالوں گی اور باقی جو ہے نا بچوں کے لیے رکھ دوں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو چاند رات مبارک اور پیشگی عید مبارک۔ آج کی رات بہت ہی خوبصورت رات ہے۔ باقی بلاگ شروع کرنے سے پہلے اس رات کی خاصیت آپ کو بتا دوں، یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ اس رات یعنی انعام کی رات ہے، تو اس رات کو بالکل بھی غفلت میں مت گزاریے گا۔ جس طرح آپ نے پچھلی راتیں جو ہے نا عبادت میں گزاری ہیں ماشاءاللہ سے، اس رات کو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے اور اپنا انعام حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو دل میں دعائیں ہیں آپ نے پڑھنی ہیں، نوافل ادا کیجیے گا، بالکل بھی فضول کاموں میں آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ خوش قسمتی سے یہ رات آپ کو ملی ہے تو ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اس رات کو ضرور قبول ہوگی۔ یہاں پر جی میں ڈونٹ بنا رہی تھی، ڈو میں نے بنا دی تھی تو پھول چکی تھی ماشاءاللہ سے، بہت اچھے سے پھول گئی تھی، تو اب میں نے سوچا ڈونٹ بناؤں۔ اسماعیل کی فرمائش پہ آج ڈونٹ بن رہے ہیں۔ اچھا جی، آج میں نے بات کرنی تھی، جب سے چینل سٹارٹ کیا نا مجھے اتنے میسیج آ چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں نے سوچا آج میں ویڈیو اس پہ بنا ہی دیتی ہوں۔ مجھے بار بار ایک میسیج لازمی کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مومنہ مسلمہ کی طرح یا ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کی طرح حجاب نہ اتار دیجیے گا فیمس ہونے کے بعد۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب جو ہے نا پہلے حجاب کرتی تھی، پھر انہوں نے جب فیمس ہوگی تو انہوں نے حجاب بھی اتار دیے، ان کے جو ہے یہ پینٹ شرٹ پہننا سٹارٹ کر دی، انہوں نے عجیب ڈریسنگ سٹارٹ کر دی۔ تو بہت زیادہ مجھے یہ میسیجز آ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو اس کا ایک ویڈیو بنا کر پراپر جواب دے دوں۔ ستارہ یاسین کی تو ویڈیوز میں نے دیکھی ہوئی تھی، لیکن مومنہ مسلمہ کو میں نہیں جانتی تھی کیونکہ بار بار میسیج آئے تھے۔ پھر میں نے سرچ کیا، میں نے کہا یہ کون ہے، میں ذرا دیکھتی ہوں، پر ان کی ویڈیو مجھے سامنے نہیں آ رہی تھی مومنہ مسلمہ کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا ہے، آمینہ حسین کے نام سے جو ہے نا اب ان کا چینل ہے۔ یہاں پر مجھے سب مثالیں ان کی دیتے ہیں نا کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائیے گا، آپ ان کی طرح نہ بن جائیے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ان کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، وہ اب میں تو ان کی جواب دہ نہیں ہوں، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گی کہ پہلے تو آپ حجاب کے ساتھ تھیں، پھر آپ نے حجاب اتار دیا۔ سلمہ یاسین کا تو میں نے دیکھا وہ باقاعدہ پہلے ماسک پہن کے آتی تھی، پھر انہوں نے ماسک بھی اتار دیا۔ اور جو مومنہ مسلمہ تھی، ہو سکتا ہے وہ پہلے ایسی ہی ہوں، وہ آپ سب کے سامنے اس طرح سے آتی ہوں، تو جو ان کی اوریجنل پرسنالٹی ہے وہ جو اب آپ کے سامنے آئی ہو، تو اس وجہ سے آپ سب ہرٹ ہو گئے، آپ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے۔ میں نے کافی کامنٹ لوگوں کے دیکھے ان کی ویڈیوز کے نیچے، تو وہ جو ان کی اوریجنل پرسنالٹی تھی نا وہ اب آپ کے سامنے آئی ہے، وہ جو تھیں۔ تو جہاں تک بات ہے میری، دیکھیں میں گھر سے باہر بھی اسی طرح ہی ہوتی ہوں، جیسے آپ کے سامنے ہوں نا، اسی طرح گھر سے باہر جب جاتی ہوں تو اب سے نہیں، کافی ٹائم سے میرا اسی طرح ہی سے طریقہ کار ہے، میں ایسی ہی ہوں۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب کے لیے یہ حجاب پہنتی ہے؟ نہیں، میں یہ حجاب جو ہے نا جب باہر جاتی ہوں تب بھی میرا یہی حجاب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نا میں گلوز بھی لے لوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ گلوز بھی پہن لوں گی۔ تو یہ چیز بس مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ دیکھیں مومنہ مسلمہ ہوگی، ستارہ یاسین ہوگی، سلمہ یاسین ہوگی، یا ان جیسے اور بہت سے یوٹیوبرز ہیں۔ میں اپنی ویڈیو میں اکثر آپ کو ساتھ بتاتی رہتی ہوں، کہتی رہتی ہوں کہ کبھی بھی یوٹیوب کے اوپر اپنی حدوں کو پار نہ کریں، اپنی لیمٹس کو کراس نہ کریں۔ یوٹیوب دیکھیں بندہ فیمس بھی ہو جاتا ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، ہر طرح سے بندے کے پاس جو ہے نا پاپولیرٹی آ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنی لیمٹس کراس نہ کریں، کبھی بھی اللہ کی حدوں کو کراس نہ کریں۔ صرف یوٹیوب پر ہی نہیں، یوٹیوب کے علاوہ بھی یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ اللہ کی حدوں کو کبھی کراس نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ اپنی آخرت پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کیجیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بس اس چیز کو آپ نے اپنے پلے سے باندھ کے رکھنا ہے۔ باقی یہ سب چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، پیسے کا کیا ہے، وہ آنا جانا اس کا لگا ہی رہتا ہے، اور انسان پاپولر بھی ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، ایک مقام ہوتا ہے انسان کہاں ہوتا ہے اور ایک مقام میں کہاں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، پر اپنی پرسنالٹی کو کبھی ایسا نہ کریں کہ بندہ خود ہی اپنی نظروں میں گر جائے۔
کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا آپ نے گرانا نہیں ہے اپنی نظروں میں۔ اور جہاں تک رہا میرا سوال، تو یہ حجاب میری پہچان ہے، اس حجاب کی وجہ سے آپ سب مجھے پسند کرتے ہیں، مطلب حجاب میری پہچان ہے، تو میں کیسے اس حجاب کو اتار سکتی ہوں۔ تو پھر آج یہ سوچا آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں کہ جب اللہ پر توکل ہوتا ہے نا، تو پھر یہ باقی چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، پھر ان چیزوں پر مطلب اتنا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ فوکس نہیں رہتا۔ جب ہم اللہ پر یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کامیابی دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں تو پھر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسی ذات کے خلاف، اسی ذات کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف ہم چلنا شروع کر دیں۔ ہمارا کام بنتا ہے کہ اس ٹائم اللہ کا شکر ادا کریں اور بے پناہ شکر ادا کریں کہ اس نے جو ہے نا ہمارے لیے آسانیاں کی۔ اور اگر ہم اسی ذات کے خلاف چلنا شروع کر دیں، اسی ذات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارا آخرت میں کیا مقام ہوگا۔ دنیا میں تو ذلت ملتی ہی ملتی ہے۔ اب آپ سب مطلب کتنا ہیٹ کرتے ہیں، آپ کتنا اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ حجاب اتار دیا، لباس تبدیل کر دیا، آپ لوگ مطلب اس چیز کو اچھا نہیں لیتے، اچھا نہیں سمجھتے۔ تو دنیا کے تو ایک ذلت الگ ہی ہے، لیکن آخرت میں کیا ہے وہ اس کا تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس یہ میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کرے، آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور ان سب کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں بھی ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ راستہ جو صالحین کا راستہ ہے۔ آمین۔ اور جی یہاں پر میں جو ہے نا ڈونٹ بنا رہی تھی، میرے ڈونٹ جو ہیں وہ تیار ہو چکے تھے۔ ڈونٹ پہ اب میں سپرنکلز ڈال رہی تھی، اور ساتھ جو ہے نا سپرنکلز کم ہو گئے تو پھر میں نے جو ہے نا کوکونٹ پاؤڈر میرے پاس پڑا تھا، وہ میں نے جو ہے نا اس کے اوپر گارنشنگ وغیرہ کر دی۔ تو بس ان دونوں چیزوں سے میں نے اس کی گارنشنگ کر دی۔ ڈونٹ میرے تیار تھے اور ماشاءاللہ سے بہت ٹیسٹی بنے تھے، بہت اچھے بنے تھے۔ تو یہاں پر جی ڈونٹ بھی میں تیار ہو چکے تھے، آج کا ٹاپک بھی ڈسکس ہوگی۔ یہاں پر جی الحمدللہ میرے ڈونٹ تیار ہو چکے تھے، اور یہ مجھ سے اٹھائے بھی نہیں جا رہے تھے، اتنے ہیوی اور اتنے وزنی تھے، لیکن یہ کہ میں نے بنائے، اور اس سے مطلب تقریباً 10-12 ڈونٹ جو ہے نا وہ بچوں نے ایسے ہی کھا لیے تھے ان ڈونٹس کے علاوہ۔ تو یہاں جی الحمدللہ ڈونٹس تیار تھے۔ جی ڈونٹس میں نے یہاں پر رکھے ہیں، اور اب اسماعیل میں نے تھوڑے سے جو ہے نا اس میں سے امی کے لیے لے کے جانے ہیں، وہاں بھتیجے بھتیجیاں میرے، تو وہ اب میں باکس میں ڈالوں گی۔ امی کے لیے لے کے جانے ہیں، وہاں بھتیجے بھتیجیاں میرے، تو وہ اب میں باکس میں ڈالوں گی، اور باقی جو ہے نا بچوں کے لیے رکھ دوں گی۔ اسماعیل نے کہا ماما میں ڈالوں گا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ اس میں ڈالیں، اور ساتھ پھر مہک بھی آ گئی۔ مہک نے بھی جو ہے نا اس کی ہیلپ کی، اور اسماعیل بہت خوش ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ نانوں کے لیے میں خود اس میں ڈالوں گا اور پیک کروں گا۔ اور جو اس کا کزن ہے شاہزین، اس کے لیے بھی یہ ڈال رہا تھا، اور بہت زیادہ ایکسائٹڈ، کہہ رہا تھا کہ ابھی چلو ماما، ابھی چلتے ہیں نانوں کے گھر۔ میں نے کہا ابھی لیٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ جائیں گے نانوں کے گھر، تو پھر ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو بس میں نے اس میں باکس میں ڈال کر جو ہے نا رکھ دیے تھے فریج میں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔